ہمارے ساتھ موجود ہے تازین اختر صاحب. تازین اختر صاحب کل وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کامیاب ہو پائیں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اعتماد کا ووٹ لینا ہے وزیر اعظم نے 6 مارچ یعنی کل قومی اسمبلی سے, اور اس کا اعلان انہوں نے خود کیا 1 روز پہلے. اور اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 مارچ کو جو کچھ سینٹ میں ہوا, یوسف رضا گیلانی صاحب جو اپوزیشن کے امیدوار تھے انہوں نے 169 ووٹ حاصل کیے. وزیر اعظم کے امیدوار کو شکست دی, حفیظ شیخ کو 164 ووٹ ملے. تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ تھا, اور اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید وزیر اعظم کو اب قومی اسمبلی میں وہ اعتماد حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے, یعنی سمپل میجارٹی سے بھی کم ووٹ ہو گئے. اچھا, دوسری سیٹ جو تھی فوزیہ ارشد والی, فوزیہ ارشد نے کتنے ووٹ, وہ جیت گئی پی ٹی آئی کی, لیکن ان کو کتنے ووٹ ملے؟ 174. 174 کا کیا مطلب ہے کہ سمپل میجارٹی سادہ اکثریت 172 سے صرف 2 زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ واقعی ڈینٹ پڑا ہے, بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. اور اس میں پھر بات آئی جو کہ عمران خان صاحب نے خود بھی مانی ہے کہ ہمارے 15-16 ارکان دکھے. بھئی یا 15 کرو یا 16 کرو, اصل میں وہ 17 ہیں, ان کے 7 ووٹ ضائع شمار ہوئے اور 10 ووٹ اضافی ملے ہیں اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو. ٹھیک ہے, 17 ارکان ان کے جو ہیں وہ بکے ہیں. اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں وزیر بھی شامل ہیں. اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ وزیر آ کے بڑے معصوم بھی بن رہے ہیں, جیسے شہریار افریدی, اللہ کو جان دینی ہے, اس نے کہا جی وہ جی مجھے پتہ نہیں تھا جی مجھے دوبارہ ووٹ دیں. ٹھیک ہے, وہ تو ضائع ہو گیا تھا کہ اسے پاس کر دیا تھا. اسی طرح زرداج گل جو ہے, زرداج گل کی بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے. وہ زرداج گل نے جب ووٹ ڈالا تو زرداج گل نے وہ بول پڑی کہ بھائی میں نے ووٹ ڈال دیا ہے, دستخط بھی کر دیے ہیں. تو وہ تحریک انصاف کا جو ادھر بندہ تھا وہ ووٹ ڈلوانے کے لیے, اس نے کہا کہ میڈم دستخط تو نہیں کرنے تھے. تو اس نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی دستخط کیے ہیں, تو میں نے اس لیے دستخط کیے ہیں. اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے, ایک ایسی پارٹی ملک چلا رہی ہے, 22 کروڑ کا ملک, نیوکلیئر پاور, ایک ایسی پارٹی چلا رہی ہے. ویسے میں تو اس کو پارٹی نہیں کہتا, میں تو اس کو ایک پریشر گروپ کہتا ہوں, جو جس کے وزیر اور جس کا یہاں تک کہ وزیر اعظم اس کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آتا. اچھا, اب آ جائیں جی کل اعتماد کا ووٹ. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے نا سر کل اجلاس کا جو بائیکاٹ کیا ہے اپوزیشن نے, یہ کرنا چاہیے تھا ان کو. میں اس طرف آتا ہوں. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ بڑا کچھ سادہ سی بات ہے. وہ میں نے لکھا نا اپنے فیس بک پیج پہ کہ خان از گان, خان از گان, گان ود گونز. ٹھیک ہے, اس پہ کئی دوست بڑے پڑھے لکھے وہ کہنے لگے جی 180 ارکان نے شرکت کی ہے وزیر اعظم کے شائعے میں. بھائی ارکان کی شرکت کرنا اور بات ہے, جب آپ نے ووٹ ڈالنے جانا ہے تو وہ ایک اور بات ہے. اور یہ اس کو اس طرح بھی آپ سمجھیں کہ ابھی 2 دن پہلے تو ثابت ہوا ہے کہ یہ ووٹ کاسٹ کرنا یا ان کو آتا ہی نہیں ہے. اگر سینٹ میں ان کے 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی ان کے 2-4 ووٹ ضائع ہوں. اب 2-4 ووٹ ضائع ہوں گے تو بات وہی آ گئی جو میں نے پہلے بتائی, 174 انہوں نے حاصل کیے سینٹ میں, یعنی قومی اسمبلی کے 174 ووٹ انہوں نے حاصل کیے نا. اب اس میں 2-3 اگر ضائع ہو گئے تو سمپل میجارٹی تو ختم ہو گئی, 172 سے نیچے آ گئے, وزیر اعظم فارغ ہو گیا. یہ بات سادہ نہیں ہے کہ 180 موجود تھے, موجود تو یہ بھی تھے 174 جس نے فوزیہ کو ووٹ ڈالے, وہ گیلانی کی باری بھی ہے, حفیظ شیخ کی باری بھی موجود تھے نا. تو کدھر گئے وہ؟
لہذا ان کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ ڈالنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور اس میں یہ کئی جو ہیں یہ ہم سب کو نہیں کہتے, کئی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور کئی جان بوجھ کے ضائع کریں گے. اب 2 ووٹ بھی ضائع ہو گئے, 3 بھی, تو آپ خود سمجھ لیں کہ اعتماد میجارٹی ووٹ ان کو نہیں ملا, فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت مشکل کام ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو بھی ووٹ تو اس رکن نے خود جا کے ڈالنا ہے نا, وہ پروسیس تو اس نے خود پورا کرنا ہے. وہاں پہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا. لہذا کل کا دن بڑا بھاری ہے. اب یہ اس اعتبار سے بھی بھاری ہے کہ وزیر اعظم بے شک جیت جائے, لیکن وزیر اعظم نے مانا کہ ہمارے 16 ارکان دکھے. اب وہ 16 ارکان بھی ووٹ ڈالیں گے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, جس نے بڑی گراؤنڈ بنائی کہ میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا, وہ کرپٹ لوگوں کو ساتھ لے کے پھر آئے. اور اگر کرپٹ لوگوں سے ووٹ لینے ہیں تو وہ کرپٹ لوگ ٹھیک ہیں, اور جن سے ووٹ نہیں لینے وہ کرپٹ لوگ غلط ہیں. یہ کون سا بھی آپ پرمیشن لے کے چلے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن بھی کوئی نہیں لیا, انہی سے ووٹ لے رہے ہیں. تو اب اگر 172 پورے کر بھی لیتے ہیں, یہ اعتماد کا ووٹ جیت بھی جاتے ہیں, تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں بھی خان کی ہار ہے, کیونکہ اس کا مین جو مقصد ہے کرپشن کے خلاف, اس سے تو وہ ہٹ گیا. کرپٹ لوگ تو اس کو وہ لے کے چل رہا ہے آلریڈی. اچھا, اپوزیشن بھاگ گئی. بہت سارے لوگ اب خوشی کس بات کی منا رہے ہیں کہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. بھائی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو اس میں کام ہی کوئی نہیں ہے. اپوزیشن کا کل تو کام ہی کوئی نہیں. اپوزیشن نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا, صرف ایک ووٹ ڈالنا ہے جو عمران کی حمایت کا ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنے, صرف حکومت کے لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں. لہذا انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ کر کے وہ نکل گئے. اب اگر اندر کچھ ہو جاتا ہے اونچ نیچ, تو ان کے اوپر کوئی بات نہیں آ سکے گی. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے حکومت کے لوگوں نے. اپوزیشن وہاں پہ ہے یا نہیں ہے وہ ثانوی بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی.